بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام چل رہا ہے، یہ کرم ہے خاص تیرا کہ سفینہ زندگی کا ابھی صبح چل رہا ہے۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی احسن انداز، سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، زینت القرآ، فخر القرآ، جناب قاری علی حسن صاحب، جو بہت اچھے انداز میں آپ سب لوگوں کو ایمان اور ایمانی طاقت کو جلا بخش رہے تھے. حضرات گرامی قدر، آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، تخت الثری سے لے کر آسمان کی بلندیوں سے آگے تک سفر کر کے دیکھ لیں. اب جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. اور شاعر نے بھی اس لیے یہ لکھا ہے، محترم مقام عزت مآب صاحبزادہ جلا بخش رہے تھے. حضرات گرامی قدر، آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، تخت الثری سے لے کر آسمان کی بلندیوں سے آگے تک سفر کر کے دیکھ لیں. اب جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. اور شاعر نے بھی اس لیے یہ لکھا ہے، محترم مقام عزت مآب صاحبزادہ فروغ دینے کے لیے جاتے ہیں. لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں وطن عزیز کے عظیم مذہبی اسکالر، پیر طریقت صحیح معنوں میں جو سرمایہ اہل سنت ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد حضور کی اس امت کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، ایسے لوگ
کسی مذہب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور ہمارے اس علاقہ کی عظیم روحانی شخصیت ہمارے بھائی محترم المقام عزت مآب پیر انور محی الدین صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ شاہ جس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا۔ یہ ظہوری کسوری صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا کلام ہے، اور وہ کلام ہے جسے سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ وہ نعت ہیں جو راتوں کو اٹھ کر باوضو ہو کر درود و سلام پڑھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ جی، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مختصر کرتا ہوں اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے بھائی محمد گلفام چراہی صاحب وہ حاضری پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ جی، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، در پہ آئے سوالی حضور نہ جھولی بھرے، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، اور نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، اور اس پہ ہو جائے دل و جان سے فدا، قربان، اور اس پہ ہو جائے جان و دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، اس سے بڑھ کر سما کوئی پیارا نہیں، اس سے بڑھ کر سما کوئی پیارا نہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب محمد گلفام چراہی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں جناب بھائی محمد عظیم صاحب جنہیں بندر نے چیز نو مدعو کیتا، میں توڑے سامنے انشاءاللہ سرکار دی بارگاہ دے وچ انشاءاللہ حاضری پیش کرنا۔ سارے باواز بلند درود پاک پڑھو، انجی پڑھو کیسی پڑھنے سرکار سن دے رہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ میری بڑی خوش بختی کہ ماشاءاللہ جناب پیر حضرت علامہ مولانا اجمل رضا قادری صاحب دی مینوں زیارت دا شرف حاصل ہویا، اور انہاں دی موجودگی دے وچ انشاءاللہ حاضری
اللہ پاک انہاں بزرگاں دے صدقے ساڑی حاضری قبول فرمائے سارے کو وہ آمین ایک باری پھر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہیں محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے گا کہہ سبحان اللہ کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش
پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور آواز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف کا اظہار کر رہے تھے جناب محمد الفام چراہی صاحب، میرے ہم نام ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، ویسے بھی انداز بھی بہت اچھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بار دیگر انتظامیہ کو صدبات مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری دل لگی سے، اخلاص سے، شب و روز کی محنت سے آج کی یہ خوبصورت روحانی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں ان کی تمام ٹیم کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما کر ان کی تمام دلی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک دفعہ پہلے بھی حضرت صاحب ہمارے گاؤں بسنت پور میں تشریف لائے تھے، حاجی محمد منشا بٹ صاحب گجرانوالا والے، انہوں نے ٹائم نہیں کر دیا تھا، شاید بشارت صاحب تھے کوئی دوست، تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر ہمیں کوئی پوچھتا ہے موجودہ دور میں ایسے علماء جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے نکلنے والے، بغیر ڈیمانڈ کے نکلنے والے، تو ہماری زبان پر بھی ہمارے ان قابل قدر اور قابل عزت علماء کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جی تو چاہتا ہے اس پہ بڑی بات کی جائے، لیکن صرف ایک شعر پڑھ کے میں مائک آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو دل سے بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، اور جو بغیر لالچ کے بات کی جاتی ہے نا وہ کایا پلٹ دیتی ہے۔ میں ان کی ذوفشانی کو کیا نام دوں بھلا، میں ان کی ذوفشانی کو کیا نام دوں بھلا، روشن دیا ہے جیسے کسی شبستان میں، روشن دیا ہے جیسے کسی شبستان میں، اور قدرت نے ان کو دی ہے یہ تاثیر گفتگو، قدرت نے ان کو دی ہے یہ تاثیر گفتگو، جیسے کہ سوز ہوتا ہے فجر کی اذان میں، جیسے کہ سوز ہوتا ہے فجر کی اذان میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، یا رسول اللہ ہم خود تو کچھ نہیں، ہماری قیمت ہے آپ سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر، دوبارہ میری آواز سے آواز ملا کر آپ نے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، ادھر سے زیادہ آ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بلند، لیکن بولے سب۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، خطیب اہل سنت، وطن عزیز کے عظیم مذہبی اسکالر، محترم المقام عزت مآب پیر اجمل رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ انشاءاللہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔
रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद आली मर्तबा जी एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बिलखुसूस हज़रत साहिबज़ादा या मोहम्मद अनवर साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से इस बज़्म नूर का इनेकाद है। अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब अज़मतों को बयान किया तो इरशाद फरमाया कि मैंने ना अपने महबूब को दाइये इलल्लाह बना के भेजा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, मैंने बना के भेजा है अल्लाह की तरफ दावत देने वाले अल्लाह के हुक्म के साथ, वस्सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, निकाह करते हैं, लेकिन कोई नज़रिया नहीं होता उनका, कोई मकसूद हयात नहीं होता। अगर कभी कोई शौक़ लग भी जाता है तो या दौलत का या शोहरत का या अच्छा कहलवाने का, ये चंद एक शौक़ जो बज़ात खुद एक परेशानी है। कुछ लोग नज़रियाती होते हैं, उनकी कुछ सोचें होती हैं, और नज़रियाती आदमी ज़िंदगी में परेशान भी कम होता है, टेंशन का शिकार भी कम होता है, उसकी रास्ते में ब्रेकें भी कम लगती हैं, और वो सफ़र मेहनत से करता है, और एक मौका आता है कि अल्लाह उसे कामयाबी भी अता फरमाता है। एक सोच काफिर की थी, मुशरिक की, मुल्हिद की, माज़अल्लाह खाओ पियो दुनिया से चले जाओ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मुसलमानों को नज़रियाती बनाया है। मोमिन नज़रियाती होता है, उसकी एक सोच है। उसे ये कहा गया है कि तू अल्लाह का बंदा है, और जब तू दुनिया में आया है तो रहना तूने दुनिया में है, हक़ तूने अदा करने हैं, माँ बाप के, बहन भाई के, रिश्तेदार के, रिज़्क़े हलाल तूने कमाना है, ये सारे काम करने तूने, पर इन कामों में बंदे राज़ी नहीं करने, राज़ी अल्लाह को करने। उसकी तवज्जो को बंदों पर मरकूज होने से मना कर दिया गया। वक्त बंदों के बीच गुजारेगा, रहेगा लोगों के बीच, लेकिन नज़रियाती जब होगा तो फिर उसकी तवज्जुहात का मरकज़ अल्लाह की रज़ा होगी। फिर वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर वो इस तरह हो जाएगा जिस तरह 3-4 साल का बच्चा है, उसकी तारीफ़ करो तो फिर भी कोई परेशानी नहीं, तनकीद कर दो फिर भी कोई मसला नहीं, इसलिए कि वो तो अपने खिलौने के साथ मस्त है। बंदा मोमिन अपने रब की रिज़ा के साथ वाबस्ता होता है। हम ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि वो जब नज़रिए से हटते हैं ना तो फिर छोटी छोटी हल्की फुल्की सियासत करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि अब बंदे राज़ी करने हैं, जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ खुद नहीं जा सकता वहाँ बेटा भेजूँगा। एक जगह बेटा चला गया, एक जगह फिर रह गई, वहाँ भाई को भेज दिया। सारा दिन माहौल इस तरह का बनाया कि अफराद को, लोगों को राज़ी किया जाए, गुड बुक में आने की कोशिश की जाए। इस तरह इंसान तकसीम होता है, उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, आरज़ुएँ बेलगाम हो जाती हैं। वो इस कदर ज़्यादा आगे बढ़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है। उसको हुक्म ये दिया गया कि तू तवज्जो रख अपने रब की जानिब, नज़रियाती हो जा, नज़रियाती। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रब पर भरोसा करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को अता करता है।
پھر غور کریں میں نے کیا عرض کیا. محبوب فرماتے ہیں اگر تو توجہ اللہ پہ ہے تو پھر تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری فیکٹری کون سی ہے, دفتر کون سا ہے. ہاں گھر سے نکلنا شرط ضروری ہے, وہ نکل پڑتا ہے اللہ کے بھروسے پہ, نہ اسے پتہ ہے میری فیکٹری کون سی ہے, نہ پتہ ہے کس آفس میں جانا ہے, نہ اس نے کوئی کام سیکھا. نکلنا شرط ہے, نکل پڑتا ہے, لیکن جب لوٹتا ہے تو اللہ اسے پیٹ بھر کے روٹی عطا فرماتا ہے. اپنی ساری توجہات جب اپنے رب کریم سے وابستہ کی جائیں پھر انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام کی جو پہلی بھرپور اور مضبوط جنگ ہوئی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں. اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی, مسلمان 313. آج تک جب اس جنگ پر لکھا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے, تو جو لوگ ریسرچ کے میدان کے ہیں وہ قلم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مقابلہ ہے. 313 کا 1000 سے مقابلہ, اور جو کافر ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کچھ اضافی اونٹ ساتھ لائے ہیں کہ رات کو ذبح کریں گے, معاذ اللہ شراب پئیں گے, گوشت بھون کے کھائیں گے. مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک سواری پہ 2-2 3-3 لوگ سوار ہیں, سواریوں کے لیے بھی جانور نہیں. یہ باتیں ممبر سے کر دینا کتنا آسان ہے, سن لینا کتنا آسان ہے, لیکن ذرا اس کیفیت کو دیکھیں. یہاں 313 لوگ ہیں, ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے, 6 زرہیں اور 8 تلواریں. وہاں حال یہ ہے کہ ایک ایک بندے کے پاس 3-3 قسم کا اسلحہ ہے, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہیں. اب یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک تو تعداد آپ دیکھیں وہاں 1000 ہے, یہاں پوزیشن یہ ہے کہ تعداد 313 ہے, وہاں اسلحہ ایک ایک بندے کے پاس 3-3 قسم کا, یہاں تلواریں پوری نہیں. اب یہ جو جنگ ہوئی ہے نا میدان بدر میں, تو یہ تلواروں کی لڑائی نہیں, یہ نظریے کی لڑائی ہے. کفر کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ کھڑا ہے مقابلے میں. اور یہ لوگ جب میدان میں, عرب کا ایک رواج تھا, چونکہ اب تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, وردیاں ہوتی ہیں, سب خبر ہوتی ہے, تو پہلے کس قبیلے سے بندہ آیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, تو جاسوسی کرنا آسان تھا. 2-4 بندے ابو جہل نے رات کو بھیجے کہ پتہ کرو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. انہوں نے واپس جا کے کہا 313 بندے ہیں سردار. تو ڈنگے مارنے لگا, کہنے لگا ان سے لڑنا کیا ہے, ان کو نہ صبح گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جاتے ہیں, مکے جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. جاسوس کہنے لگے سردار پوری بات تو سن لے. تب ذرا ٹھہر کے کرنا, پوری سن تو لے. اس نے کہا پوری کیا ہے, کہنے لگا پوری بات یہ ہے کہ بندے 313 ہیں, لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں, سارے شہید ہونے آئے ہیں. وہ تیار کھڑے ہیں, انہوں نے کفن سروں پہ باندھے ہوئے ہیں, واپس جانے کو تیار نہیں. اب وہ میدان میں کھڑے رہے. آپ کبھی بھی اس طرح کا کوئی مقابلہ ہو تو انسان کی عقل ہے, اس کا شعور ہے, وہ کہتا ہے یار آپ کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. ایک بنیاد تھی, وہ نظریہ تھا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے رب نے وعدہ کر لیا ہے بدر میں ہماری مدد کرے گا. بس یہ چیز کھڑا کر گئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی تھی بدر والے دن, ورنہ تم کمزور تھے, تمہاری مدد کی. جب وہ لوگ میدان میں کھڑے رہے تو پیچھے ایک سوچ تھی. سوچ کیا تھی؟ رب ہمارا مددگار ہے. اب آپ دیکھ لیں, تلواریں بھرپور تھی, نیزے بھرپور تھے, سواریاں بڑی تھیں, پر جن کا نظریہ نہیں تھا وہ ہار گئے, اور جن کا نظریہ مضبوط تھا رب نے انہیں فتح عطا فرما دی. جب تک بندہ نظریاتی نہیں ہوتا, ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی میں تم جو بھی کر رہے ہو نا, وہ کوئی کام بھی ہے, بس ایک بات سوچ لو کہ وہ کام ایسا ہے جس میں اللہ کی مدد آئے گی. اگر وہ کام اس طرح کا ہے کہ اس میں مدد الہی آئے گی تو پھر تم اس کو کرو, پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں. اور اگر کام اس طرح کا ہے کہ اس میں مدد نہیں آئے گی, اس میں کہیں تم دھوکے باز ہو, کہیں تم کسی جگہ دین سے ہٹ رہے ہو, اسلامی اصولوں کو پامال کر رہے ہو, مدد نہیں آئے گی, تو پھر تم نظریے کے آدمی نہیں. اسلام کا ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. نبی کریم نے ہمیں اس طرف جوڑا ہے. اب ہمارا اب سٹیٹس یہ نہیں ہوگا, ہمارا ذہن بنے گا, بچوں کو بھی یہی ذہن دیں گے کہ کماؤ, کھاؤ,
جو ہاتھ آ گیا وہی سارا کچھ ہے. ان کو صبح 7 بجے سکول تو وقت پر بھیجا جائے, لیکن اس سے 40 منٹ پہلے فجر کی نماز ہوئی ہے. اس وقت جب نہ اٹھایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نظریاتی لوگ نہیں, ہم نظریاتی نہیں. 40 منٹ بعد ہمیں پتا تھا کہ اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے, لیکن 40 منٹ پہلے 6:20 پہ فجر تھی, اگر اس وقت اٹھا لیتے تو پھر پتہ چلتا ہم نظریاتی لوگ ہیں. اس کو سکول نے کامیابی نہیں دینی, اس کو رب کی مدد نے کامیاب کرنا ہے. جب ہم دیکھیں نا, جنگ سے سرکار واپس آ رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ کیا سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے. صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا سا دور ہو کے لیٹ گئے. محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار, مبارک تلوار کو اتارا, درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. حضور لیٹ گئے اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے. ایک شخص آ گیا, کافر تھا, اس نے آ کے وہ حضور کی تلوار کو اتارا, سرکار پر تلوار تان لی. کتنی میں نے آسانی سے کہا, آپ نے کتنی آسانی سے سنا. لیکن اگر کوئی اچانک رات کو پسٹل رکھ دے نا کبھی گردن پہ, تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کہاں گیا اور کہاں رکا. مطلب ایسے ہی آدھی رات کو نا چھت پہ کو کہہ دے اٹھا کے سوئے ہوئے کو کہ انکل ذرا اٹھنا, چھت پہ کون ہے, چاہے بلی ہو. لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, شوگر کتنی ڈاؤن ہو گئی, حالات کتنے خراب ہو گئے, اور فون نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندے نے ملانا کسی کو تھا, میل کسی اور کو گیا. یہ پتہ چلتا ہے. آپ چیزوں کو سمجھیں. اچانک کسی نے کہہ دیا وہاں چور ہے تو بالکل کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن نظریہ ہوتا ہے. ایک بندہ وہ جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تو ہفتے میں مر جائے گا, تو وہ 4 دن میں مر گیا ہے. نظریاتی نہیں تھا نا. ایک کو ڈاکٹر نے کہا تو 8 دن کے بعد مشکلہ زندہ رہے, تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا جناب آپ نے ٹھیک ہی کہا ہوگا, پر جو کہا ہے اپنے علم کے مطابق کہا ہے. میں مسلمان ہوں, ہونا وہ ہے جو میرا رب چاہے گا, اللہ چاہے. اب یہ شخص شاید وقت نکال جائے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نہ اسلام کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے منع کر رہا ہے, آپ کو کچھ جدید ذرائع اختیار کرنے سے منع کر رہا ہے, بس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھروسہ اس پر نہ کریں. ساری ٹیکنالوجی استعمال کرو پر بھروسہ رب کریم پر, سارا کچھ کرو پر توجہ اللہ پر. ہم نہ نظریاتی نہیں رہے. ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ بس وہ اپنی زور بازو پر بھروسہ, اپنی چند چیزوں پر بھروسہ, اپنی دولت پر بھروسہ, اس نے کمزور کر دیا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی بس اسی طرح ہی خدا معاف کرے وقت گزار رہے ہیں جیسے ساری دنیا گزار رہی ہے. اس نے تلوار حضور پہ تان لی اور تان کے کہنے لگا کوئی بھی نہیں ہے پاس ظاہراً, اور تلوار بھی میرے ہاتھ میں, اب ذرا بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا کہ کوئی اچانک پسٹل رکھ دے تو کیفیت اور ہو جاتی ہے, پر سرکار درس کیا دیتے ہیں. اس نے کہا کون بچائے گا, تو حضور نے مقدس آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے. یہ مقام ہے مسکرانے کا. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا کہا, کون بچائے گا. فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا, مجھے میرا. یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو طاقتور کر دیتی. جب آپ سچے ہوتے ہیں نا ہوئے ہوئے, تو پھر تو آپ کو بڑے بڑے میدانوں میں بھی بولنے کا مزہ آتا ہے. پھر تو جتنے مرضی دنیا بیٹھی ہو, اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی آپ کی قوت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے فکروں میں جھول ہے, آپ کے لہجے میں کمزوری ہے, آپ کی باتیں ٹوٹتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کمزور پڑے ہیں. فرمایا اللہ بچائے گا. کیا طاقت تھی محبوب کے ان جملوں میں. یہ نظریہ ہے نا, اب اس کا نظریہ کوئی نہیں تھا. حضور نے میدان احد میں کہا تھا جب ابو سفیان نے آواز دی نا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے مار دیے, تو محبوب نے فرمایا عمر اس سے کہو ہم کو لوارث ہے, ہمارا تو ہر جگہ نفع ہی نفع ہے. جو چلے گئے وہ شہید ہیں, جو بچ گئے وہ غازی ہیں. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہمارا رب ہمارا وارث ہے. یہ کیا بات ہو گئی کہ تم کہو کہ اسی طرح کا ماحول ہے جس طرح ہر شخص کا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا بھائی مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ جملے حضور پر نور کی زبان سے نکلے تو اس نے تو کانپنا شروع کر دیا. اتنا کانپا کہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گری, سرکار نے اٹھا لی.
فرمایا لے بھائی مجھے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، تو بولنا کون بچائے گا، قربان جائیں۔ اور یار مطلب اچانک کسی نے پستول تانا ہو، پھر وہ قابو آ جائے، پھر وہ کہے معاف کر دو تو معافی دی نہیں جاتی، بندہ کہتا ہے اب قابو آ گیا تو معافی مانگتا ہے، پہلے بڑی ڈینگے مارتا تھا۔ حضور نے فرمایا کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے اگلی بات ہی کوئی نہیں کی، فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا پھر ہم نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ نظریاتی زندگی گزارے۔ میری ملت کا جوان، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھکی تھکی سی باتیں کرتا ہے، کمزور کمزور فکرے بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، کیسے آگے بڑھوں گا، کون میں، اوے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ اللہ کی جانب، توجہ۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی میں تم رہو، وقت گزارو، دنیا میں پورا وقت گزارو، شادی بھی کرو، نکاح بھی کرو، بچے بھی پیدا ہوں، لیکن رہنا یہاں اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے۔ حکم یہ دیا کہ رکنا اس طرح ہے جس طرح کوئی مسکن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دنیا میں رہنا اس طرح ہے جس طرح مسافر یا راہگیر رہتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے بس اسٹاپ پہ جو لوگ روز جاتے ہیں نا، بس پہ روز ڈیوٹی پہ جاتے ہیں بس پہ، ان کا کبھی کوئی پروگرام بنا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی جگہ خرید لیں؟ روز تو آنا ہوتا ہے، خریدیے کبھی؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم مسافر ہیں، بس آئی اور ہم گئے۔ کبھی آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہے کوئی بندہ رٹا ڈال کے کھڑا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے جی، مجھے اکثر آنا پڑتا ہے، وہ کبھی بھی خریدتا؟ ایئرپورٹ پہ میں نے یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ واش روم میں جائیں نا کہیں، اپنا ہینڈ کیری کا سامان آپ کے پاس ہے، آپ نے رکھ دیا کسی کرسی پہ، آپ واش روم چلے گئے قضائے حاجت کے بعد یا تبھی ضرورت کے بعد واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا، لوگ لڑائی کوئی نہیں کرتے، چپ کر کے بیگ اٹھایا دوسری کرسی پہ۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ فلائٹ آئی اور میں گیا۔ میرے بھائی جو لوگ 35 سال سعودی عرب رہ کے آتے ہیں وہ وہاں کمبل نہیں بدلتے، جو جاتے وقت لیا تھا وہی، حالانکہ یہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے 2 مہینے، وہاں رہنا ہوتا ہے پورا سال، لیکن گھر یہاں بناتے ہیں وہاں بناتے کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے میں یہاں مسافر ہوں، مسافر گھر۔ ہم پتہ نہیں کس طرح کے دنیا میں مسافر ہیں، 2 مرلے کے لیے لڑائیاں، گلی چھوٹی تو لڑائی، گلی بڑی تو لڑائی، تو نے تھڑی بنا لی تو لڑائی، تو میرے گھر میں آ گیا، یہ کونا میرا تھا۔ مسافر بھی کوئی اس طرح کرتے ہیں؟ مسافروں کا بھی یہ کوئی انداز ہوتا ہے؟ او خدا کے بندو پلٹ کر دیکھو، امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، بتاؤ ان کے پلاٹ کتنے تھے، بتاؤ ان کے مکانات اور باغات کہاں کہاں تھے، بتاؤ کہاں انہوں نے جائیدادیں بنائی۔ انہیں پتہ تھا کہ جو سب سے بڑی جائیداد ہے اس کی سرداری تو اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، تو یہاں تھوڑی سی زمین بنانے کا معنی کیا ہوا؟ جب بندہ نظریاتی نہیں نہ ہوتا پھر وہ اتنا پریشان ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے پہلے لوگ کہتے تھے گاڑی چاہیے، بس ایک گاڑی مل جائے تو کام بنے گا، پھر گاڑی مل گئی پر مصیبت یہ کہ مل مہران گئی، پھر وہ کلٹس نے بڑا پریشان کیا، یہ کبھی ہو جائے تو بات بن جائے گی، چلیں وہ آ گئی، کوئی کمیٹی نکل آئی، کلٹس لینے کے بعد پھر ٹوڈی پریشان کرنے لگے۔ پھر بچے ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب یہ اونچے پہاڑوں پہ اگر ٹائر چوڑے ہو نا کبھی پھر کام ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میاں یہ بس ہونے والی جگہ، یہ تو روز ہے میرے بھائی، روز میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے تھوڑے آئے، مکان بنایا، لو جی اب 4 کمرے بن گئے، وقت گزر جائے گا، نہ 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 نہ، پھر وہ سامنے والا پلاٹ پریشان کرتا ہے کہ یہاں چلو مل جائے نا تو کوئی ویلی بن جائے گی، کوئی لوگ بیٹھ جائیں گے، وہ بڑی مشکل سے لیا تھا تو پچھلا بیچنے لگ گیا، پھر 2-4 ان چکروں میں یہ تو نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے۔ آپ اگر نظریاتی ہیں، فکری ہیں، تو پھر سنو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جنت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کبھی تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا۔ حضرت عمر پر 80,000 دینار قرضہ تھا جب دنیا سے جا رہے تھے،
لیکن مطمئن پتہ کیوں تھے؟ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا عمر میں تیرا محل دیکھ آیا ہوں جنت میں، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میں دیکھ آیا ہوں، مطمئن تھے۔ وہاں جن لوگوں نے تیاری کر لی وہاں کے لیے ایک نظریہ ہے نا، وہ لوگ مطمئن ہو۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں نا وہ یقین کامل حاصل نہیں ہو پاتا، پھر انسان، آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ ظلم کیوں کرتے ہیں، زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آخرت پر یقین کامل ہو تو ہاتھ کانپ جائیں، زبانیں لڑکھڑا جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی رات کو نا اکثر چہرے پہ نقاب اوڑھ کے تو گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ تو ایک دن کچھ چند گلیاں رہ گئیں تو فجر پڑھا کے نکل گئے، پھر چہرے پہ نقاب اوڑھا ہے۔ ایک کمرے میں دیکھا ایک جھونپڑی میں مائی بوڑھی بیٹھی ہے، تو سلام کے بعد کہا اماں آ جائیں۔ پہلے تو اماں غصے سے بولی جا اپنا کام کر، منت کی حضرت عمر نے، اور منت بھی جہاں کرنی ہو وہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا مجھے نا جی غصہ بڑا آتا ہے، میں نے کہا کس پہ؟ ایس ایچ او صاحب پہ؟ جی کس پہ غصہ آتا ہے؟ ایس پی صاحب پہ؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کیا ابے تھے سارے کر لیں دے، یہ تو کوئی ایسی غصے والی جگہ نہیں۔ غصہ اماں جی پہ تو سب کو ہی آتا ہے، چونکہ اماں اچھا کام جو بتاتی ہے۔ غصے تیرے کا تو پتہ چلے میرے بھائی جب تجھے ایس ایچ او پہ آئے، پھر تیرے غصے کی سمجھ آئے کہ جناب سر جی آپ نے کام غلط کیا، مجھے بڑا غصہ ہے، تیرا پتہ لگے نا تینوں غصہ آیا ہے۔ غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمیشہ غریب آدمی پہ ہی آتا ہے، اتنا سیانا غصہ۔ لیکن حضرت عمر کا کیا حال ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کے ٹائم ہے تو فرمایا دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، لیکن ایک بوڑھی کی منت کر رہے ہیں، اماں تیری مہربانی اندر آنے دے۔ اس نے کہا جاؤ، پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑا شکوہ۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، لاوارث ہوں، عمر نے کبھی میری خبر گیری نہیں کی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، ادھار لے کے کھانا کھایا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں رکھ سکتا تو حکومت چھوڑ دینا، اس کے حوالے کرے جو پتہ رکھ سکتا ہے۔ پتہ نہیں حکومت کیوں کر رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے اناج کی بوری خزانے سے اٹھا کے کندھے پہ رکھی، خادم نے کہا مجھے دے دیں، فرمانے لگے قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا نہیں، وہ لا کے دی، کھانا پکایا، اماں کو کھلایا، پھر اماں کو نا میٹھی میٹھی باتیں کر کے راضی کرنے لگے، مہینے کا راشن بھی دیا، وہ دینار بھی دیے، تحفہ بھی دیا۔ کہنے لگے چل اماں عمر کو معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی نہیں، میں تو پکا ہوا پھالوں، قبر میں جاؤں گی نا تو حضور سے شکایت کروں گی عمر۔ پیروں میں بیٹھ گئے فاروق اعظم، اماں میں عمر کو جانتا ہوں، وہ بڑا کمزور ہے، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا، اس کے پاس کی بات نہیں، پریشان ہو جائے گا، رو رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی چل تیری خاطر معاف کرتی ہوں۔ کہا یہ رکا ذرا لکھ دے تھوڑا سا جو تو نے کہا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ لکھ دیں، میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا کہ فلاں بن فلاں کو شکایت تھی فاروق اعظم سے، پھر معافی لے لی۔ سائن کرانے ہی لگے تھے حضرت عمر کے حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ آتے کا امیر المومنین یہاں کھڑے ہو، ہم سارے شہر میں ڈھونڈ آئے۔ اماں کہنے لگی آئے ہے تو عمر تھا، تجھے ہی کہتی رہی۔ فرمایا اماں تو نے جو کیا صحیح کیا، اب نہ وعدے پہ قائم رہ، سائن کر دے۔ اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود آپ بھی دستخط کر دیں بطور گواہ۔ وہ سائن لے کے اس کو لپیٹ کے حضرت علی کی طرف بڑھایا، کہنے لگے لگتا ہے علی میں آپ سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا، محبوب جب پوچھیں گے تو عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک اماں کو مجھ سے شکایت تھی، میں معافی لے کے آیا۔ جب آپ نظریاتی ہیں، جب آپ کا کوئی نظریہ ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ آپ سے سوال ہوگا، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نے نا اپنے آپ کو تسلیاں دے لی ہیں، جھوٹی تسلیاں دے لی ہیں۔ ہم نے تسلیاں، وہ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے ہے، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، تو رب فرماتا ہے کوئی دلیل بھی تو دو نا۔ ہم نے بھی تسلیاں، بڑی بڑی تسلیاں اپنے آپ کو دے کے ہم نے، اور ہمارا نعت خواں وہ تو کہتا ہے جنت تو بس یہ 2-4 انچ ہے، تیرے قریب ہے بالکل، تو بس 2 شعر ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ اور تو جنت میں گیا کہ گیا۔ اور اگر پیر صاحب ہوں
تو اللہ ماشاءاللہ پیر صاحبان تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جنت کیڑی ہے، اسی تو کوگاں دی گل کرنے، میں کہ تو ہوگا کتے جانا ہے؟ جنت میں ہی تو نبی کریم ہے، جنت میں تو اللہ کا دیدار ہے، تو نے کون سی انوکھی جگہ تلاش کر لی؟ اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں جانا آسان سمجھتے ہو؟ آسان ہے کوئی وہاں جانا؟ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، لوگوں کو عمل سے دور کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں۔ جب بندہ نظریاتی ہوتا ہے نا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اتنی مشقت لوگ اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جتنا کچھ بھی کرتے ہیں صرف جینے کے لیے، صرف جینے کے لیے، اور جینا اتنا تھوڑا اعتبار رکھتا ہے کہ پتہ نہیں دن چڑھے کہ نہ چڑھے۔ اور جو پکی بات ہے نا، مرنا جو پکا ہے اس کے لیے تاریخیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے رمضان کے بعد نیک ہو جانا ہے، تاریخ دے رہے ہیں، حج کر رہا ہوں تو پھر میں نیک ہی ہوں، بس یہ 2-4 بچے بیال ہوں پھر میں۔ بھائی کبھی آپ کو رحمت الہی نے بھی تاریخ دی ہے کہ پہلے 5 پڑھ پھر روٹی ملے گی؟ تو تاریخیں دیتا ہے، تم وقت دیتا ہے۔ دیکھیں جب آپ نظریاتی ہیں، ایک خاتون آئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ حضور فرمانے لگے میرے ساتھ ایک بات نہیں طے کر لیتی؟ یا رسول اللہ حکم کریں۔ فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو پھر وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ یہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر، مرگی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کر۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کی اصل ڈیوٹی کیا لکھی ہے کتابوں میں؟ ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو بیٹا ہی ہونا ہے، پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو کاروبار چل جانا ہے۔ صوفیاء کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشان بندہ آئے گا نا، وہ کہے گا جی بڑا پریشان ہوں، اولاد نہیں، تو صوفی اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دے گا۔ وہ اسے کہے گا خدا دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو حکمت ہے، تو حکمت پہ راضی رہ۔ وہ غریب کو اس غریبی میں ناز کرنے کا سبق پڑھائے گا، وہ اسے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر حوصلہ دے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کرامت بنا لیا نام، میں گیا تھا تو وہاں لہر بہر ہو گئی، بھی یہ تو کام ہی کوئی نہیں، اصل کام تو اسے مطمئن کرنا ہے اللہ کی رضا پہ۔ اور یہ اس حدیث میں آپ دیکھیں حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بی بی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، نظریاتی لوگ تھے، نہ کہنے لگے حضور مرگی کو رہنے دے، آپ جنت کا وعدہ کریں، گویا تھوڑی سی تو زندگی ہو جائے گا گزارا مرگی کے ساتھ ہی، آپ مہربانی کریں میری اگلی منزل ٹھیک ہو جائے گی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب فرماتا ہے متقی جب نکلیں گے نا قبروں سے تو انہیں مہمان بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مہمان بنا کے پیش کیا جائے۔ دوستو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کر لوں گی گزارا۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھا کے جنت کی دعا کر دی۔ عرض کرنے لگی حضور مرگی ہوتی ہے تو کپڑا ذرا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں حیا آتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی مرگی ہوتی تھی صحابہ کہتے ہیں کپڑے جسم پر قائم رہتے تھے، وہ بڑے زمانے تک حیات رہیں۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، اگر جنتی دیکھنی ہے تو اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، نظریاتی بنے۔ ایک تو دنیا میں رہتے ہوئے توجہ اللہ کی جانب کریں، آپ کمزور پڑ جائیں گے اگر بندوں کی طرف دیکھیں۔ اور دوسرا حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ تمہارا پکا ڈیرا نہیں، پکے ڈیرے کی کوشش کرو، یہاں رہ کے وہاں کے لیے محنت کرو۔ اگر تو ہم ان 2 باتوں میں کامیاب ہیں تو پھر تو ہم نظریے کی بنیاد پر موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی لوگوں کی طرح جی رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا ہی سارا کچھ ہے، ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر نا اور ہمارے بیڈ روم کے اندر اب آسانیاں اتنی زیادہ ہیں، یعنی ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہے، آپ کو کچھ بھی اٹھ کے بند نہیں کرنا، واش روم بھی اندر ہی بنا لیا ہے۔ تو اس طرح کی سہولیات جب قوموں کے پاس آ جاتی ہیں پھر وہ سہل ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو مسجد کے امام بھی ہوتے تھے اور 4 بھینسیں بھی ہوتی تھیں، تو جب بندہ اتنا بیزی ہو کے فجر پڑھا کے چارہ کاٹنے جائے، زور پڑھا کے ڈالنے جائے، عصر پڑھا کے دودھ دھونے جائے، تو سازش کے لیے ٹائم بچے گا؟ دماغ کہیں اور جائے گا؟
ہم بہت زیادہ فراغت اور آسانی میں سکون سے بیٹھیں. وہ 4 گھنٹے جو ہمیں مصلی پہ بیٹھنا تھا وہ ہم موبائل پہ بیٹھیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھنی اس نے کب پڑھنی؟ 7 بجے عشاء ہوئی تو پھر جا کے 6:15 بجے فجر ہوئی. آپ کو 11 گھنٹے مل گئے. ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے سونے والے کی نیند فل پوری ہو جاتی. تو وہ جو 3 گھنٹے اضافی تھے وہ کہاں بتائے؟ اول ٹائم موبائل پہ اور آخر ٹائم نیند میں. اور یار شہری کے وقت بیمار ہو جائے تو پھر بھی تو اٹھنا پڑتا ہے نا, خدا نخواستہ. دروازے پہ دستک ہو تو پھر بھی تو اٹھنا ہی ہے نا. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ دل پہ دستک ہو بندہ رب رسول کے لیے اٹھ جائے؟ اس طرف توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی. انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام کی جو پہلی بھرپور اور مضبوط جنگ ہوئی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں. اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی, مسلمان 313. آج تک جب اس جنگ پر لکھا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے, تو جو لوگ ریسرچ کے میدان کے ہیں وہ قلم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مقابلہ ہے. 313 کا 1000 سے مقابلہ. اور جو کافر ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کچھ اضافی اونٹ ساتھ لائے ہیں کہ رات کو ذبح کریں گے, معاذ اللہ شراب پئیں گے, گوشت بھون کے کھائیں گے. مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک سواری پہ 2-2 3-3 لوگ سوار ہیں. سواریوں کے لیے بھی جانور نہیں. یہ باتیں ممبر سے کر دینا کتنا آسان ہے, سن لینا کتنا آسان ہے, لیکن ذرا اس کیفیت کو دیکھیں. یہاں 313 لوگ ہیں, ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ 6 زرہیں اور 8 تلواریں. وہاں حال یہ ہے کہ ایک ایک بندے کے پاس 3-3 قسم کا اسلحہ ہے. تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہیں. اب یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ تو تعداد آپ دیکھیں وہاں 1000 ہے. یہاں پوزیشن یہ ہے کہ تعداد 313 ہے, وہاں اسلحہ ایک ایک بندے کے پاس 3-3 قسم کا, یہاں تلواریں پوری نہیں. اب یہ جو جنگ ہوئی ہے نا میدان بدر میں, تو یہ تلواروں کی لڑائی نہیں, یہ نظریے کی لڑائی ہے. کفر کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ کھڑا ہے مقابلے میں. اور یہ لوگ جب میدان میں, عرب کا ایک رواج تھا, چونکہ اب تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, وردیاں ہوتی ہیں, سب خبر ہوتی ہے, تو پہلے کس قبیلے سے بندہ آیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, تو جاسوسی کرنا آسان تھا. 2-4 بندے ابو جہل نے رات کو بھیجے کہ پتہ کرو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. انہوں نے واپس جا کے کہا 313 بندے ہیں سردار. تو ڈنگے مارنے لگا, کہنے لگا ان سے لڑنا کیا ہے, ان کو نہ صبح گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جاتے ہیں, مکے جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. جاسوس کہنے لگے سردار پوری بات تو سن لے. تب ذرا ٹھہر کے کرنا, پوری سن تو لے. اس نے کہا پوری کیا ہے؟ کہنے لگا پوری بات یہ ہے کہ بندے 313 ہیں, لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں, سارے شہید ہونے آئے ہیں. وہ تیار کھڑے ہیں, انہوں نے کفن سروں پہ باندھے ہوئے ہیں, واپس جانے کو تیار نہیں. اب وہ میدان میں کھڑے رہے. آپ کبھی بھی اس طرح کا کوئی مقابلہ ہو تو انسان کی عقل ہے, اس کا شعور ہے, وہ کہتا ہے یار آپ کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. ایک بنیاد تھی, وہ نظریہ تھا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے رب نے وعدہ کر لیا ہے بدر میں ہماری مدد کرے گا. بس یہ چیز کھڑا کر گئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی تھی بدر والے دن, ورنہ تم کمزور تھے, تمہاری مدد کی. جب وہ لوگ میدان میں کھڑے رہے تو پیچھے ایک سوچ تھی. سوچ کیا تھی؟ رب ہمارا مددگار ہے. اب آپ دیکھ لیں, تلواریں بھرپور تھی, نیزے بھرپور تھے, سواریاں بڑی تھیں, پر جن کا نظریہ نہیں تھا وہ ہار گئے, اور جن کا نظریہ مضبوط تھا رب نے انہیں فتح عطا فرما دی. جب تک بندہ نظریاتی نہیں ہوتا, ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زندگی میں تم جو بھی کر رہے ہو نا وہ کوئی کام بھی ہے, بس ایک بات سوچ لو کہ وہ کام ایسا ہے جس میں اللہ کی مدد آئے گی. اگر وہ کام اس طرح کا ہے کہ اس میں مدد الہی آئے گی تو پھر تم اس کو کرو, پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں. اور اگر کام اس طرح کا ہے کہ اس میں مدد نہیں آئے گی, اس میں کہیں تم دھوکے باز ہو, کہیں تم کسی جگہ
دین سے ہٹ رہے ہو, اسلامی اصولوں کو پامال کر رہے ہو, مدد نہیں آئے گی تو پھر تم نظریے کے آدمی نہیں. اسلام کا ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. نبی کریم نے ہمیں اس طرف جوڑا ہے. اب ہمارا اب سٹیٹس یہ نہیں ہوگا, ہمارا ذہن بنے گا, بچوں کو بھی یہی ذہن دیں گے کہ کماؤ کھاؤ, جو ہاتھ آ گیا وہی سارا کچھ ہے. ان کو صبح 7 بجے سکول تو وقت پر بھیجا جائے, لیکن اس سے 40 منٹ پہلے فجر کی نماز ہوئی ہے. اس وقت جب نہ اٹھایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نظریاتی لوگ نہیں, ہم نظریاتی نہیں. 40 منٹ بعد ہمیں پتا تھا کہ اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے, لیکن 40 منٹ پہلے 6:20 پہ فجر تھی, اگر اس وقت اٹھا لیتے تو پھر پتہ چلتا ہم نظریاتی لوگ ہیں. اس کو سکول نے کامیابی نہیں دینی, اس کو رب کی مدد نے کامیاب کرنا ہے. جب ہم دیکھیں نا, جنگ سے سرکار واپس آ رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ کیا سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے. صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا سا دور ہو کے لیٹ گئے. محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار, مبارک تلوار کو اتارا, درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. حضور لیٹ گئے اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے. ایک شخص آ گیا, کافر تھا, اس نے آ کے وہ حضور کی تلوار کو اتارا, سرکار پر تلوار تان لی. کتنی میں نے آسانی سے کہا, آپ نے کتنی آسانی سے سنا. لیکن اگر کوئی اچانک رات کو پسٹل رکھ دے نا کبھی گردن پہ, تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کہاں گیا اور کہاں رکا. مطلب ایسے ہی آدھی رات کو نا چھت پہ کو کہہ دے اٹھا کے سوئے ہوئے کو کہ انکل ذرا اٹھنا, چھت پہ کون ہے, چاہے بلی ہو. لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, شوگر کتنی ڈاؤن ہو گئی, حالات کتنے خراب ہو گئے, اور فون نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندے نے ملانا کسی کو تھا, میل کسی اور کو گیا. یہ پتہ چلتا ہے. آپ چیزوں کو سمجھیں. اچانک کسی نے کہہ دیا وہاں چور ہے تو بالکل کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن نظریہ ہوتا ہے. ایک بندہ وہ جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تو ہفتے میں مر جائے گا, تو وہ 4 دن میں مر گیا ہے. نظریاتی نہیں تھا نا. ایک کو ڈاکٹر نے کہا تو 8 دن کے بعد مشکلہ زندہ رہے, تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا جناب آپ نے ٹھیک ہی کہا ہوگا, پر جو کہا ہے اپنے علم کے مطابق کہا ہے. میں مسلمان ہوں, ہونا وہ ہے جو میرا رب چاہے گا, اللہ چاہے. اب یہ شخص شاید وقت نکال جائے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نہ اسلام کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے منع کر رہا ہے, آپ کو کچھ جدید ذرائع اختیار کرنے سے منع کر رہا ہے. بس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھروسہ اس پر نہ کریں, ساری ٹیکنالوجی استعمال کرو پر بھروسہ رب کریم پر, سارا کچھ کرو پر توجہ اللہ پر. ہم نہ نظریاتی نہیں رہے. ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ بس وہ اپنی زور بازو پر بھروسہ, اپنی چند چیزوں پر بھروسہ, اپنی دولت پر بھروسہ, اس نے کمزور کر دیا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی بس اسی طرح ہی, خدا معاف کرے, وقت گزار رہے ہیں جیسے ساری دنیا گزار رہی ہے. اس نے تلوار حضور پہ تان لی اور تان کے کہنے لگا کوئی بھی نہیں ہے پاس ظاہراً, اور تلوار بھی میرے ہاتھ میں. اب ذرا بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا کہ کوئی اچانک پسٹل رکھ دے تو کیفیت اور ہو جاتی ہے, پر سرکار درس کیا دیتے ہیں. اس نے کہا کون بچائے گا, تو حضور نے مقدس آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے. یہ مقام ہے مسکرانے کا. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا, کیا کہا کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا, مجھے میرا. یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو طاقتور کر دیتی ہے. جب آپ سچے ہوتے ہیں نا, ہوئے ہوئے, تو پھر تو آپ کو بڑے بڑے میدانوں میں بھی بولنے کا مزہ آتا ہے. پھر تو جتنے مرضی دنیا بیٹھی ہو, اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی آپ کی قوت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے فکروں میں جھول ہے, آپ کے لہجے میں کمزوری ہے, آپ کی باتیں ٹوٹتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کمزور پڑے ہیں. فرمایا اللہ بچائے گا. کیا طاقت تھی محبوب کے ان جملوں میں. یہ نظریہ ہے نا, اس کا نظریہ کوئی نہیں تھا. حضور نے میدان احد میں کہا تھا, جب ابو سفیان نے آواز دی نا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے مار دیے, تو محبوب نے فرمایا عمر اس سے کہو ہم کو لوارث ہے, ہمارا تو ہر جگہ نفع ہی نفع ہے. جو چلے گئے وہ شہید ہیں, جو بچ گئے وہ غازی ہیں. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہمارا رب ہمارا وارث ہے.
یہ کیا بات ہو گئی کہ تم کہو کہ اسی طرح کا ماحول ہے جس طرح ہر شخص کا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بھائی مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ جملے حضور پر نور کی زبان سے نکلے تو اس نے تو کانپنا شروع کر دیا. اتنا کانپا کہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گری. سرکار نے اٹھا لی, فرمایا لے بھائی مجھے اللہ نے بچا لیا, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو بولنا کون بچائے گا؟ قربان جائیں. اور یار مطلب اچانک کسی نے پستول تانا ہو, پھر وہ قابو آ جائے, پھر وہ کہے معاف کر دو تو معافی دی نہیں جاتی. بندہ کہتا ہے اب قابو آ گیا تو معافی مانگتا ہے, پہلے بڑی ڈینگے مارتا تھا. حضور نے فرمایا کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں. تو حضور نے اگلی بات ہی کوئی نہیں کی, فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا, پھر ہم نے معاف کیا, ختم ہو گئی بات. نظریاتی زندگی گزارے. میری ملت کا جوان, اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھکی تھکی سی باتیں کرتا ہے, کمزور کمزور فکرے بولتا ہے. وہ کہتا ہے میں غریب ہوں, میں کمزور ہوں, گاؤں میں رہتا ہوں, کیسے آگے بڑھوں گا, کون میں, اوے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نظریاتی بنے, توجہ اللہ کی جانب, توجہ. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی میں تم رہو, وقت گزارو, دنیا میں پورا وقت گزارو, شادی بھی کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا ہوں, لیکن رہنا یہاں اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. حکم یہ دیا کہ رکنا اس طرح ہے جس طرح کوئی مسکن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دنیا میں رہنا اس طرح ہے جس طرح مسافر یا راہگیر رہتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے بس اسٹاپ پہ جو لوگ روز جاتے ہیں نا, بس پہ روز ڈیوٹی پہ جاتے ہیں بس پہ, ان کا کبھی کوئی پروگرام بنا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی جگہ خرید لیں؟ روز تو آنا ہوتا ہے, خریدیے کبھی. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم مسافر ہیں, بس آئی اور ہم گئے. کبھی آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا ہے کوئی بندہ رٹا ڈال کے کھڑا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے جی, مجھے اکثر آنا پڑتا ہے, وہ کبھی بھی خریدتا. ایئرپورٹ پہ میں نے یہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ واش روم میں جائیں نا کہیں, اپنا ہینڈ کیری کا سامان آپ کے پاس ہے, آپ نے رکھ دیا کسی کرسی پہ, آپ واش روم چلے گئے قضائے حاجت کے بعد یا تبھی ضرورت کے بعد واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا. لوگ لڑائی کوئی نہیں کرتے, چپ کر کے بیگ اٹھایا دوسری کرسی پہ. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ فلائٹ آئی اور میں گیا. میرے بھائی جو لوگ 35 سال سعودی عرب رہ کے آتے ہیں وہ وہاں کمبل نہیں بدلتے, جو جاتے وقت لیا تھا وہی. حالانکہ یہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے 2 مہینے, وہاں رہنا ہوتا ہے پورا سال, لیکن گھر یہاں بناتے ہیں وہاں بناتے کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے میں یہاں مسافر ہوں. مسافر گھر, ہم پتہ نہیں کس طرح کے دنیا میں مسافر ہیں. 2 مرلے کے لیے لڑائیاں, گلی چھوٹی تو لڑائی, گلی بڑی تو لڑائی, تو نے تھڑی بنا لی تو لڑائی, تو میرے گھر میں آ گیا, یہ کونا میرا تھا. مسافر بھی کوئی اس طرح کرتے ہیں؟ مسافروں کا بھی یہ کوئی انداز ہوتا ہے؟ او خدا کے بندو پلٹ کر دیکھو, امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار, بتاؤ ان کے پلاٹ کتنے تھے, بتاؤ ان کے مکانات اور باغات کہاں کہاں تھے, بتاؤ کہاں انہوں نے جائیدادیں بنائی. انہیں پتہ تھا کہ جو سب سے بڑی جائیداد ہے اس کی سرداری تو اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے. تو یہاں تھوڑی سی زمین بنانے کا معنی کیا ہوا؟ جب بندہ نظریاتی نہیں نہ ہوتا پھر وہ اتنا پریشان ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے پہلے لوگ کہتے تھے گاڑی چاہیے, بس ایک گاڑی مل جائے تو کام بن گا. پھر گاڑی مل گئی پر مصیبت یہ کہ مل میں حیران گئی. پھر وہ کلٹس نے بڑا پریشان کیا, یہ کبھی ہو جائے تو بات بن جائے گی. چلیں وہ آ گئی, کوئی کمیٹی نکل آئی, کلٹس لینے کے بعد پھر ٹوڈی پریشان کرنے لگے. پھر بچے ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب یہ اونچے پہاڑوں پہ اگر ٹائر چوڑے ہوں نا کبھی پھر کام ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میاں یہ بس ہونے والی جگہ, یہ تو روز ہے میرے بھائی, روز میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے تھوڑے آئے, مکان بنایا, لو جی اب 4 کمرے بن کے وقت گزر جائے گا, نا 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 نا. پھر وہ سامنے والا پلاٹ پریشان کرتا ہے کہ یہاں چلو مل جائے نا تو کوئی ویلی بن جائے گی, کوئی لوگ بیٹھ جائیں گے. وہ بڑی مشکل سے لیا تھا تو پچھلا بیچنے لگ گیا. پھر 2-4 ان چکروں میں, یہ تو نہ ختم ہونے والا معاملہ. آپ اگر نظریاتی ہیں, فکری ہیں,
تو پھر سنو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا جنت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کبھی تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا. حضرت عمر پر 80,000 دینار قرضہ تھا جب دنیا سے جا رہے تھے, لیکن مطمئن پتہ کیوں تھے؟ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا عمر میں تیرا محل دیکھ آیا ہوں جنت میں, دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی, میں دیکھ آیا ہوں. مطمئن تھے. وہاں جن لوگوں نے تیاری کر لی وہاں کے لیے ایک نظریہ ہے نا, وہ لوگ مطمئن ہو. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں نا وہ یقین کامل حاصل نہیں ہو پاتا. پھر انسان, آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ ظلم کیوں کرتے ہیں, زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آخرت پر یقین کامل ہو تو ہاتھ کانپ جائیں, زبانیں لڑکھڑا جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی رات کو نا اکثر چہرے پہ نقاب اوڑھ کے تو گلیوں میں گھوما کرتے تھے. تو ایک دن کچھ چند گلیاں رہ گئیں تو فجر پڑھا کے نکل گئے, پھر چہرے پہ نقاب اوڑھا. ایک کمرے میں دیکھا ایک جھونپڑی میں مائی بوڑھی بیٹھی, تو سلام کے بعد کہا اماں آ جائیں. پہلے تو اماں غصے سے بولی جا اپنا کام کر. منت کی حضرت عمر نے, اور منت بھی جہاں کرنی ہو وہیں کرنی چاہیے. مجھے ایک بچہ کہنے لگا مجھے نا جی غصہ بڑا آتا ہے. میں نے کہا کس پہ؟ ایس ایچ او صاحب پہ. جی کس پہ غصہ آتا ہے؟ ایس پی صاحب پہ. کہنے لگے نہیں. میں کیا ابے تھے سارے کر لیں دے, یہ تو کوئی ایسی غصے والی جگہ نہیں. غصہ اماں جی پہ تو سب کو ہی آتا ہے, چونکہ اماں اچھا کام جو بتاتی ہے. غصے تیرے کا تو پتہ چلے میرے بھائی جب تجھے ایسا چپے آئے, پھر تیرے غصے کی سمجھ آئے کہ جناب سر جی آپ نے کام غلط کیا, مجھے بڑا غصہ ہے. تیرا پتہ لگے نا تینوں غصہ آیا ہے. غصہ بڑا سمجھدار ہے, ہمیشہ غریب آدمی پہ ہی آتا ہے, اتنا سیاںا غصہ. لیکن حضرت عمر کا کیا حال ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کے ٹائم ہے تو فرمایا دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں. لیکن ایک بوڑھی کی منت کر رہے ہیں اماں تیری مہربانی اندر آنے دے. اس نے کہا جاؤ. پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑا شکوہ. تو میں کیا ہوا؟ کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں, لاوارث ہوں, عمر نے کبھی میری خبر گیری نہیں کی. 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا, ادھار لے کے کھانا کھایا. تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں. تو کہنے لگی پتہ نہیں رکھ سکتا تو حکومت چھوڑ دے, اس کے حوالے کرے جو پتہ رکھ سکتا ہے. پتہ نہیں تو حکومت کیوں کر رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے, گھر سے اناج کی بوری خزانے سے اٹھا کے کندھے پہ رکھی. خادم نے کہا مجھے دے دیں. فرمانے لگے قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. اس نے کہا نہیں. وہ لا کے دی, کھانا پکایا, اماں کو کھلایا. پھر اماں کو نا میٹھی میٹھی باتیں کر کے راضی کرنے لگے. مہینے کا راشن بھی دیا, وہ دینار بھی دیے, تحفہ بھی دیا. کہنے لگے چل اماں عمر کو معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی نہیں میں تو پکا ہوا کھا لوں, قبر میں جاؤں گی نا تو حضور سے شکایت کروں گی. عمر پیروں میں بیٹھ گئے فاروق اعظم. اماں میں عمر کو جانتا ہوں, وہ بڑا کمزور ہے, حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا, اس کے پاس کی بات نہیں, پریشان ہو جائے گا. رو رہے ہیں. اماں کہنے لگی چل تیری خاطر معاف کرتی ہوں. کہا یہ رکا ذرا لکھ دے تھوڑا سا جو تو نے کہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا کہ فلاں بن فلاں کو شکایت تھی فاروق اعظم سے, پھر معافی لے لی. سائن کرانے ہی لگے تھے حضرت عمر کے حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. آتے کا امیر المومنین یہاں کھڑے ہو, ہم سارے شہر میں ڈھونڈ ہیں. اماں کہنے لگی آئے ہے تو عمر تھا, تجھے ہی کہتی رہی. فرمایا اماں تو نے جو کیا صحیح کیا, اب نہ وعدے پہ قائم رہ, سائن کر دے. اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو. عبداللہ ابن مسعود آپ بھی دستخط کر دیں بطور گواہ. وہ سائن لے کے اس کو لپیٹ کے حضرت علی کی طرف بڑھایا. کہنے لگے لگتا ہے علی میں آپ سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, جب جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھنا. محبوب جب پوچھیں گے تو عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک اماں کو مجھ سے شکایت تھی, میں معافی لے کے آیا. جب آپ نظریاتی ہیں, جب آپ کا کوئی نظریہ ہے, جب آپ کو یقین ہے کہ آپ سے سوال ہوگا. لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نے نا اپنے آپ کو تسلیاں دے لی ہیں, جھوٹی تسلیاں دے لی ہیں. ہم نے تسلیاں, وہ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے ہے,
ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، تو رب فرماتا ہے کوئی دلیل بھی تو دو نا. ہم نے بھی تسلیاں، بڑی بڑی تسلیاں اپنے آپ کو دے کے ہم نے، اور ہمارا نعت خواں وہ تو کہتا ہے جنت تو بس یہ 2-4 انچ ہے، تیرے قریب ہے بالکل، تو بس 2 شعر ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ اور تو جنت میں گیا کہ گیا. اور اگر پیر صاحب ہوں تو اللہ ماشاءاللہ پیر صاحبان تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جنت کیڑی ہے، اسی تو کوگاں دی گل کرنے. میں کہ تو اوگاں کتے جانا ہے؟ جنت میں ہی تو نبی کریم ہے، جنت میں تو اللہ کا دیدار ہے، تو نے کون سی انوکھی جگہ تلاش کر لی؟ اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں جانا آسان سمجھتے ہو؟ آسان ہے کوئی وہاں جانا؟ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، لوگوں کو عمل سے دور کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں. جب بندہ نظریاتی ہوتا ہے نا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اتنی مشقت لوگ اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جتنا کچھ بھی کرتے ہیں صرف جینے کے لیے، صرف جینے کے لیے. اور جینا اتنا تھوڑا اعتبار رکھتا ہے کہ پتہ نہیں دن چڑھے کہ نہ چڑھے. اور جو پکی بات ہے نا، مرنا جو پکا ہے اس کے لیے تاریخیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے رمضان کے بعد نیک ہو جانا ہے، تاریخ دے رہے ہیں. حج کا رہا ہوں تو پھر میں نیک ہی ہوں، بس یہ 2-4 بچے بیال ہوں پھر میں. بھائی کبھی آپ کو رحمت الہی نے بھی تاریخ دی ہے کہ پہلے 5 پڑھ پھر روٹی ملے گی؟ تو تاریخیں دیتا ہے، تو وقت دیتا ہے. دیکھیں جب آپ نظریاتی ہیں. ایک خاتون آئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں. حضور فرمانے لگے میرے ساتھ ایک بات نہیں طے کر لیتی؟ یا رسول اللہ حکم کریں. فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو پھر وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. یہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر، مرگی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کر. آپ کو پتہ ہے صوفیاء کی اصل ڈیوٹی کیا لکھی ہے کتابوں میں؟ ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو بیٹا ہی ہونا ہے، پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو کاروبار چل جانا ہے. صوفیاء کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشان بندہ آئے گا نا، وہ کہے گا جی بڑا پریشان ہوں، اولاد نہیں، تو صوفی اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دے گا. وہ اسے کہے گا خدا دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو حکمت ہے، تو حکمت پہ راضی رہ. وہ غریب کو اس غریبی میں ناز کرنے کا سبق پڑھائے گا، وہ اسے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر حوصلہ دے گا. ہمارے یہاں لوگوں نے کرامت بنا لیا نام. میں گیا تھا تو وہاں لہر بہر ہو گئی. بھی یہ تو کام ہی کوئی نہیں. اصل کام تو اسے مطمئن کرنا ہے اللہ کی رضا پہ. اور یہ اس حدیث میں آپ دیکھیں حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت ملے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بی بی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. نظریاتی لوگ تھے، نہ کہنے لگی حضور مرگی کو رہنے دے، آپ جنت کا وعدہ کریں. گویا تھوڑی سی تو زندگی ہو جائے گا گزارا مرگی کے ساتھ ہی. آپ مہربانی کریں میری اگلی منزل ٹھیک ہو جائے گی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. رب فرماتا ہے متقی جب نکلیں گے نا قبروں سے تو انہیں مہمان بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مہمان بنا کے پیش کیا جائے. دوستو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کر لوں گی گزارا. حضور نے پھر ہاتھ اٹھا کے جنت کی دعا کر دی. عرض کرنے لگی حضور مرگی ہوتی ہے تو کپڑا ذرا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں حیا آتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے دعا کر دیتے ہیں. جتنی بھی مرگی ہوتی تھی صحابہ کہتے ہیں کپڑے جسم پر قائم رہتے تھے. وہ بڑے زمانے تک حیات رہیں. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، اگر جنتی دیکھنی ہے تو اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نظریاتی بنیں. ایک تو دنیا میں رہتے ہوئے توجہ اللہ کی جانب کریں. آپ کمزور پڑ جائیں گے اگر بندوں کی طرف دیکھیں. اور دوسرا حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ تمہارا پکا ڈیرا نہیں، پکے ڈیرے کی کوشش کرو، یہاں رہ کے وہاں کے لیے محنت کرو. اگر تو ہم ان 2 باتوں میں کامیاب ہیں تو پھر تو ہم نظریے کی بنیاد پر موجود ہیں. لیکن اگر ہم انہی لوگوں کی طرح جی رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا ہی سارا کچھ ہے. ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر نا اور ہمارے بیڈ روم کے اندر اب آسانیاں اتنی زیادہ ہیں، یعنی ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہے. آپ کو کچھ بھی اٹھ کے بند نہیں کرنا. واش روم بھی اندر ہی بنا لیا ہے.
تو اس طرح کی سہولیات جب قوموں کے پاس آ جاتی ہیں پھر وہ سہل ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو مسجد کے امام بھی ہوتے تھے اور 4 بھینسیں بھی ہوتی تھی، تو جب بندہ اتنا بیزی ہو کے فجر پڑھا کے چارہ کاٹنے جائے، زور پڑھا کے ڈالنے جائے، عصر پڑھا کے دودھ دھونے جائے، تو سازش کے لیے ٹائم بچے گا؟ دماغ کہیں اور جائے گا۔ ہم بہت زیادہ فراغت اور آسانی میں سکون سے بیٹھیں، وہ 4 گھنٹے جو ہمیں مصلی پہ بیٹھنا تھا وہ ہم موبائل پہ بیٹھے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھنی اس نے کب پڑھنی؟ 7 بجے شاہ ہوئی تو پھر جا کے 6:15 بجے فجر ہوئی، آپ کو 11 گھنٹے مل گئے، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے سونے والے کی نیند فل پوری ہو جاتی، تو وہ جو 3 گھنٹے اضافی تھے وہ کہاں بتائے؟ اول ٹائم موبائل پہ اور آخر ٹائم نیند میں۔ اور یار سحری کے وقت بیمار ہو جائے تو پھر بھی تو اٹھنا پڑتا ہے نا، خدا نخواستہ دروازے پہ دستک ہو تو پھر بھی تو اٹھنا ہی ہے نا۔ تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ دل پہ دستک ہو بندہ رب رسول کے لیے اٹھ جائے؟ اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، جنہوں نے اہتمام کیا انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور احسان فرما، برکتیں دارین کی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں معاف فرما۔ اللہ اس محفل مبارکہ میں جتنے ہم حاضر ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہم سے درگزر فرما، فضل اور احسان فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔